السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال جواب کا سیشن ہے، آپ کا استقبال ہے۔ کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو معلوم کر لیں۔ شادی سے پہلے گرل فرینڈ سے جو بچہ ٹھہرا، کیا شادی کے بعد اسی میں اپنا نام دے سکتا ہوں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ شادی سے پہلے گرل فرینڈ سے تعلق ہو گیا، اس سے جو بچہ انہیں ٹھہرا، کیا اسے پیدا کر کے اسے اپنا نام یہ دے سکتے ہیں؟ بھائی، اسلام میں نسب کی بہت قیمت ہے۔ ایک تو آپ نے حرام کام کیا تو وہ بچہ حلال نہیں ہوا۔ بچے حرامی نہیں ہوتے، بلکہ حرام کام کرنے والے حرامی ہوتے ہیں، تو اس لیے آپ اسے اپنا نام نہیں دے سکتے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اس سے بچہ ٹھہرنے کے بعد بچی سے نکاح کر لیں اور اسے اپنا نام دے سکیں۔ وہ آپ کا بچہ تب کہلاتا جب آپ اس سے پہلے نکاح کرتے۔ حرام کاری کے بچے آپ کے بچے نہیں کہلائیں گے، تو اس لیے بہت احتیاط کرنی چاہیے اس معاملے میں۔ کیا کپڑے بدلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ ان کا سوال ہے کیا کپڑے بدلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں بھائی، وضو ٹوٹنے کی علامتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بتا کے گئے ہیں، جیسے پیشاب ہے یا لیٹرین کرنا ہے یا ہم بستری کرنا ہے یا گیس پاس ہو جائے یا جان بوجھ کے آپ الٹی کر دیں، یہ سب چیزیں ہیں کہ وہ وضو ٹوٹنے کی قہقہہ لگا کے آپ ہنس دیں۔ باقی اور کوئی علامت اس طرح کی نہیں ہے کہ اس سے وضو ٹوٹے۔ کیا ننگے بدن وضو ہو جائے گا؟ ان کا سوال ہے کیا ننگے بدن وضو ہو جائے گا؟ بالکل ہو جائے گا بھائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل فرماتے تھے تو وضو ضرور کیا کرتے تھے، اور اسی وضو سے پھر نماز بھی پڑھ لیا کرتے تھے، تو بالکل وضو ہو جاتا ہے۔ یہ ہے کہ آپ جو ہے اس کے بعد اگر احتیاطاً کرنا چاہیں، اگر آپ کا ہاتھ شرمگاہ پہ لگ جائے تو پھر آپ کو احتیاطاً دوبارہ وضو کر لینا چاہیے۔ کیا رفع یدین کے بنا نماز ہو جاتی ہے؟ ان کا سوال ہے کیا رفع دین کے بنا نماز ہو جاتی ہے؟ ہاں بھائی، بالکل ہو جاتی ہے رفع دین کے بنا، لیکن نبی والی نماز نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سنتوں میں رفع دین کرنا، تو یہ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنے گھر کو سجاتے ہو، ویسے تو آپ کسی بھی گھر میں رہو، بنا سجاوٹ کے بھی آپ رہ سکتے ہو، لیکن جو لوگوں کا شوق ہوتا ہے، اب جیسے کوئی گاڑی ہو، اسے آدمی کس طرح سجاتا ہے، اپنی کار کو یا اپنے اسکوٹر کو، موٹر سائیکل کو، اپنے کمرے کو، اپنے گھر کو، تو یہ جو زینت اختیار کرنا ہے، تو رفع دین بھی نماز کی زینت ہے۔ تو آپ جتنی خشوع و خضوع اور انتظامات کے ساتھ نماز پڑھیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا تعلق اتنا ہی اللہ سے بڑھے گا۔ اصل میں پریزنٹیشن کا معاملہ ہے یہ، تو جیسی پریزنٹیشن ہوگی ویسی قبولیت کا معاملہ ہوگا، ویسے نماز ہو جائے گی انشاءاللہ۔ حیض کی حالت میں اذان کا جواب اور بعد کی دعا پڑھ سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ حیض کی حالت میں عورت اذان کا جواب یا اذان کے بعد کی دعا پڑھ سکتی ہے؟ بالکل بھائی، زبان پاک ہوتی ہے میری بہنوں، آپ بالکل اذان کا جواب بھی دے سکتی ہیں اور دعا بھی پڑھ سکتی ہیں اگر آپ کو زبانی یاد ہے۔ ہمارے یہاں برادری سسٹم ہے، اس میں کس حد تک فالو کریں؟ ان کا سوال یہ ہے ہمارے یہاں برادری سسٹم ہے، اسے کس حد تک فالو کریں؟ بھائی ویسے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ قبیلوں، الگ الگ برادریوں میں، اور یہاں تک کہ الگ الگ مذہبوں میں بھی نکاح کیے ہیں انہیں مسلمان کر کے۔ تو اسلام میں تو برادری سسٹم صرف پہچان کے لیے ہے۔ قرآن میں سورہ حجرات آیت نمبر 13-14 میں اللہ نے کہا کہ میں نے تمہیں ایک مرد عورت سے پیدا کیا، اس کے بعد تمہارے جوڑے پیدا کیے اور تمہیں قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ تم پہچانے جاؤ۔ تو برادری جو ہے صرف پہچان کے لیے ہے۔ آج جو لوگوں نے اسے اپنی ناک کا ایشو بنا لیا کہ اپنی بچی ہے یا اپنے بیٹوں کی شادی دوسری برادریوں میں نہیں کرتے، اس کی وجہ سے چاہے بچے خودکشی کر لیں یا گھروں سے بھاگ جائیں، بے عزتی کرا دیں پورے خاندان کی، لیکن مانتے نہیں۔ تو شدت نہیں ہونی چاہیے، ویسے ایک سا ماحول ہو، اچھا ہے، اگر برادری میں آپ کو رشتہ مل جاتا ہے اچھا رشتہ، کوئی حرج نہیں، لیکن اگر غیر برادری میں اچھا رشتہ ملتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتوں کے بارے میں کہا کہ رشتہ دیکھتے ہوئے 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں: ایک عصب اور نسب، ایک خوبصورتی، ایک پیسہ اور ایک دینداری، اور تم دینداری کو پریفر کرنا۔ تو اگر دیندار لڑکا کوئی یا لڑکی آپ کو غیر برادری ملتا ہے تو بالکل آپ کو برادری کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ اس کی نیکی دیکھنی چاہیے۔ قرآن کی ختم شریف کرانے کی کیا حقیقت ہے؟ ان کا سوال ہے قرآن کا ختم شریف کرانے کی کیا حقیقت ہے؟ کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ نبی نے کبھی کرایا، نہ اس کے بعد صحابہ یا تابعین یا تابعین کسی نے نہیں کرایا۔ یہ تو ہمارے یہاں پتہ نہیں، اسے کیونکہ مال سے جوڑ دیا گیا، انعامات ملتے ہیں، کھانے ملتے ہیں، دعوتیں ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے یہ سارا معاملہ ہے۔ بالکل
جتنا قرآن آپ کو یاد ہو خود پڑھیں اپنے گھروں میں، اپنی دکانوں پہ. جو جذبات آپ کے ہوں گے اپنے کاروباروں یا اپنے گھروں یا اپنے بچوں کے لیے، وہ کسی بڑے سے بڑے بزرگ کے بھی نہیں ہو سکتے. تو اس لیے جتنا قرآن یاد ہو خود پڑھیں برکت کے لیے. یہ قرآن خوانی کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ اس طرح آپ بچے بلا کے یا باہر سے حافظ حضرات بلا کے انہیں آپ قرآن خوانی کرائیں یا عورتیں اکٹھی ہوئی قرآن خوانی. بالکل کوئی حقیقت نہیں ہے. کیا دعوت و تبلیغ کا کام نہ کرنے والے گناہ گار ہیں؟ ان کا سوال یہ کیا دعوت و تبلیغ کا کام نہ کرنے والے گناہ گار ہیں؟ دیکھو بھائی، جو ہمارے ہاں تبلیغی جماعت ہے، اگر یہ جملہ ان کا ہے تو یہ تو پھر بیکار کی بات ہے. دعوت و تبلیغ کے لیے تو ہم اس امت کو برپا کیا گیا. قرآن میں آیت ہے، اللہ نے کہا کہ تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا کہ تم لوگوں کو برائی سے روکو، اچھائی کی تلقین کرو. تو یہ تو ہر مومن پہ فرض ہے کہ وہ اپنے کردار سے دعوت و تبلیغ جو ہے وہ کرے اور ایسے اعمال پیش کرے کہ لوگوں کو لگے کہ یہ جس نبی کی امتی ہیں ان نبی کا کیسا کردار ہوگا اور کیسے ان کے معاملات ہوں گے. ہمارے تو معاملے ایسے ہیں کہ آج کل جو ہے وہ شیطان بھی شرما جائے. تو دعوت و تبلیغ جو ہے وہ زبان سے کم بلکہ اپنے کریکٹر سے، اپنے معاملات سے، لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ، ہمارا اخلاق. نبی نے فرمایا جس کا اخلاق اچھا نہیں وہ ہم میں سے نہیں. آج تو ہمارے اخلاق کا حال دیکھ لیجئے. بات بات پہ گالیاں بکتے ہیں، لوگوں سے لڑنے مرنے کو تیار رہتے ہیں، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، اور ان کا پیسہ مار لیتے ہیں. اگر کوئی ہمیں مال دے دے تو دیانت دار بھی نہیں ہے، ہم امانت میں خیانت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکے دیتے ہیں لوگوں کو. تو یہ تو دعوت و تبلیغ کا الٹا. حضور نے فرمایا حضرت علی کو کہ علی اگر تیری وجہ سے ایک بندہ بھی راہ راست پہ آ گیا تو تیری نجات کے لیے کافی ہے. اب اس حدیث کو آپ الٹا کریں کہ اگر ہماری وجہ سے ایک بندہ بھی دین سے بھاگ گیا تو ہماری پکڑ کے لیے کافی ہے. تو اس لیے دعوت و تبلیغ ضروری ہے ہر بندے کے اوپر، لیکن وہ طریقہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. جانور ذبح کرتے ہوئے تکبیر کیوں پڑھتے ہیں؟ ان کا سوال یہ جانور ذبح کرتے ہوئے تکبیر کیوں پڑھتے ہیں؟ بھائی یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم یہ اللہ کے نام پہ ایک جان لے رہے ہیں. اصل میں تو ہر جاندار کی جان کا حساب ہمیں دینا ہے. اگر ہم ایسے ہی اپنی شوق میں شکار کھیلتے پھریں یا کسی بھی جانور کو ایویں ہی مار دیں ہمیں ضرورت ہی نہ ہو، اور اس کا تو ہمیں پکڑ ہوگی. ہر جاندار کا اللہ کے ہاں حساب ہونا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں اجازت دی. تو آپ اللہ کا نام لے کے ذبح کر کے اللہ کو گواہ بنا کے کہ اللہ ہم تیرے نام پہ ذبح کر رہے ہیں، ہمیں ضرورت ہے اور ہماری خوراک ہے، تو نے ہمیں اجازت دی. اس وجہ سے تکبیر پڑھی جاتی ہے جس سے اللہ تک یہ بات پہنچ جائے، اللہ ہمارا گواہ بنے کہ ہم نے اس کے نام پہ جانور ذبح کر کے کھایا، نہ کہ ایسے ہی اپنے شوق میں اپنی مرضی سے کوئی بھی کام کیا. کیا تراویح میں پورا قرآن سننا سنت ہے؟ کیا 20 پڑھنا ضروری ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کیا تراویحوں میں پورا قرآن سننا اور 20 تراویح سننا وہ سنت ہے؟ نہیں بھائی، نہ قرآن پورا سننا یا پڑھنا یا 20 تراویح سننا یا پڑھنا سنت ہے. آپ سنت جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز ہے جو 11 رکعت ہوتی تھی، 2 کر کے حضور نماز پڑھتے تھے، 8 یا 10 رکعت. اس کے بعد یا تو بعد میں 8 رکعت پڑھی تو 3 وتر اور 10 پڑھی تو 1 وتر. اور یہ حضور کی مستقل 12 مہینے کی نماز تھی. رمضان شریف میں اسے کیونکہ لوگوں کو سہولیت ہو جاتی ہے اسے عشاء کے ساتھ جوڑ دیا گیا، تو یہ حضرت عمر کے زمانے میں ترتیب دی گئی. اور 20 تراویحوں کا بھی کوئی تصور اس طرح کا نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہو یا خود اس طرح 20 تراویح پڑھی ہوں. نبی خود ایک قرآن سنایا کرتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اور ایک قرآن سنتے تھے. باقی اور کسی صحابی نے یا اس کے بعد تابعین ہوئے، تابعین ہوئے، اس طرح کا سلسلہ نہیں ہے کہ 20 تراویح یا پورا قرآن سننا اور سنانا جیسے ہمارے ہاں فرض قرار کر لیا اپنے اوپر اور بھاگے پھریں گے پورے سال نمازیں نہیں پڑھتے اور تراویحوں کے لیے اس طرح کریں گے جیسے جان نکل جائے گی ان کی. اگر تراویح ان کی نکل گئی، فرض نماز نکال دیں گے لیکن تراویح نہیں چھوڑنی چاہیے. تو یہ سب غلو ہے. یہ نفلی نماز ہے، اگر یہ نکل بھی جائے کوئی حرج نہیں. آپ کا فرض نہیں چھوٹنا چاہیے ایک بھی. پورے سال آپ کے اوپر 12 مہینے 5 نمازیں روز فرض ہیں، وقت پہ، مقررہ وقتوں پہ. قضا بھی نہیں ہے اسلام میں، دھیان رکھنا میرے بھائیوں. چاروں اماموں میں سنت کے زیادہ قریب کون تھے؟ ان کا سوال ہے چاروں اماموں میں سنت کے زیادہ قریب کون سے تھے؟ چاروں امام سنت کے قریب ہیں بھائی. ان کے پاس حضور کی تعلیمات پہنچی اور انہوں نے وہی تعلیمات پہ فقہ مرتب کر کے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دی. امام اعظم ابو حنیفہ صاحب
کہ سب سے زیادہ فالوورس ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری سنتیں ان سے مروی ہیں۔ میرے نزدیک جو سب سے زیادہ مجھے لگتا ہے وہ آخری زمانہ جو پایا، اور انہوں نے حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ جو امام ہوئے ہیں، امام مالک، ان کا جو فقہ ہے وہ مجھے زیادہ قریب اس لیے لگتا ہے کیونکہ انہوں نے آخری زمانہ پایا، اور جب تک کافی حدیثیں جو ہیں ان کے پاس پہنچی، انہوں نے 10 سال گزارے بھی ہیں مدینے میں، کوفہ میں آخری وقت، اور اس میں لوگوں سے دیکھا کہ حضور کس طرح کے معاملات کرتے تھے، کس طرح کے اعمال کرتے تھے، کس طرح کے افعال تھے۔ تو یہ مجھے لگتا ہے یہ بات، مطلب باقی میں پکے طور پہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں تو بہت کم علم آدمی ہوں، تو باقی تو چاروں امام محترم ہیں ہمارے لیے، اور سب کو ہمیں فالو کرنا ہے، ہمارے بزرگ ہیں اور ہمارے لیے آسانی پیدا کر کے گئے، ان کی قبروں کو اللہ نور سے بھر دے، اور ان کی جو خدمات ہیں ہمیں کسی بھی قیمت میں بھولنی نہیں چاہیے، بلکہ ان کے احسان مند ہونا چاہیے ہمیں۔ صحابہ ستاروں کی مانند ہیں جن کی مرضی پیروی کرو، کیا یہ حدیث ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے، ستاروں کی مانند ہیں صحابہ، جس کی مرضی پیروی کرو نجات پا جاؤ، کیا یہ حدیث ٹھیک ہے؟ موضوع حدیث ہے بھائی، بالکل اس کی کوئی سند نہیں ہے صحیح، تو اس لیے بالکل اس پہ آپ یقین نہ کریں۔ اس طرح کی حدیثیں بہت ساری گھڑی گئی ہیں اپنے اس کے لیے، مفاد کے لیے، شیعوں نے بھی گھڑی ہیں، سنیوں نے بھی گھڑی ہیں، تو اس کی سند چیک کر لیا کریں بس۔ اب تو بہت آسان ہو گیا، نیٹ پہ سارا کچھ پڑا ہوا ہے، آپ اب تو اے آئی کا زمانہ آ گیا، تو اس میں بھی آپ نیٹ پہ سب کچھ چیک کر سکتے ہو، کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی حدیث صحیح نہیں ہے۔ بزرگوں نے بہت محنتیں کی ہیں اس کے لیے بھی، کہ کوئی صحیح حدیث چھانٹی ہیں، ضعیف حدیثیں چھانٹی ہیں، موضوع حدیثیں چھانٹی ہیں، تو آپ کو اب تو سب کچھ الحمدللہ اللہ نے ہمیں اس زمانے میں پیدا کیا کہ اللہ نے ہمارے لیے آسانیاں کر دی کہ ہم ساری چیزیں جو ہیں اپنی نالج میں لے لیں۔ آزر کو لوگ ابراہیم علیہ السلام کا چچا بتاتے ہیں جبکہ قرآن میں انہیں ان کا باپ کہا ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے، آزر کو لوگ چچا بتاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا، قرآن نے انہیں باپ کہا، کیا بات ٹھیک ہے؟ بھائی ہمیں لیے تو قرآن صحیح ہے، اللہ کا کلام، اللہ سچا، اس کا کلام سچا، وہ لوگ کچھ ہی کہتے رہیں۔ پچھلی کتابوں میں کیا تھا، ان میں تحریف کر دی گئی یا اس میں انہیں چچا کہا گیا، ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، ہمیں تو محمد رسول اللہ کی شریعت اور ان کا لایا ہوا کلام اسے فالو کرنا ہے، اور اس کلام میں آزر کو ابراہیم علیہ السلام کا باپ کہا گیا تو ہمیں انہیں باپ ہی ماننا ہے ان کا۔ کیا مسجد میں جماعت کے بعد دوسری جماعت کرنا ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ، کیا مسجد میں ایک جماعت کے بعد دوسری جماعت کرنا ٹھیک ہے؟ نہیں، کبھی کبھی تو کوئی حرج نہیں ہے بھائی، اگر مسجد میں کوئی جگہ ایسی بنی ہوئی ہے امام صاحب کے مصلی کے علاوہ تو آپ دوسری جگہ نماز کر لیں، یا پھر مسجد چھوٹی ہو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، اجازت ہے، مگر اس سے جو ہے وہ پہلی جماعت کی اہمیت کم ہوتی ہے۔ اگر واقعی مسجد چھوٹی ہے تو آپ 2 یا 4 جماعتیں بھی کر لو، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر مسجد بڑی ہے اور ٹائمنگ فکس ہے وہاں پہ تو آپ کو پہلی جماعت کا احترام کرنا چاہیے، ورنہ 15-20 منٹ کے بعد ہمارے جیسے علاقے میں تو جگہ جگہ مسجد ہے، آپ دوسری مسجد میں نماز پڑھ لو۔ اس طرح تو جو ہے لوگ اپنی مرضی کرنے لگے ہیں۔ اصل میں ہم نے اپنی طبیعت کو شریعت کے تابع کرنا ہے، نہ کہ شریعت کو اپنی طبیعت کے تابع کرنا ہے۔ آج لوگ ایسے ہی ہو گئے کہ اپنی مرضی کی چلاتے ہیں، تھوڑا دیر سے پہنچیں گے اور اپنی نیتیں باندھ لیں گے، اور پھر 5-4 لوگ مل کے دوسری جماعت کرنے لگے ہیں۔ میرے نزدیک تو یہ مناسب ہے نہیں، ٹائم پہ آپ کو پہنچنا چاہیے، اور جو امام مقرر ہیں ان کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ ہمارے قائد ہیں وہ ان کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے، اور پہلی جماعت کی ہی ویلیو ہونی چاہیے۔ کبھی اگر ایسا مجبوری ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اجازت ہے۔ کیا آج کل کی یوٹیوب والی ماؤں کے پیروں کے نیچے بھی جنت ہے؟ ان کا سوال یہ، کیا آج کل کی یوٹیوب والی ماؤں کی پیروں کے نیچے بھی جنت ہے؟ ہاں بھائی، نبی نے تو یہی فرمایا، جنت تو ماں کے پیر کے نیچے ہے، تو یہ تو حضور کی حدیث ہے، اور وہ کیسی مائیں ہوں چاہے، وہ اپنا اعمال کا حساب اپنے آپ دیں گی، چاہے وہ یوٹیوب پہ پڑھی ہوں یا ڈانس کر رہی ہوں یا حرام کام کر رہی ہوں۔ جنت ان کے پیروں کے نیچے ہمارے لیے ہے، ان کے لیے نہیں ہے، ان کی جنت ان کے ماؤں کے پیروں کے نیچے ہے۔ تو وہ اگر اب برے اعمال کریں گی تو قرآن یہ کہتا ہے کسی کا بدلہ کسی سے نہیں لیا جائے گا، ان کی اولاد کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اولاد نیک ہوگی۔ بہت ساری مائیں ایسی ہوئی ہیں، اب یہ لوط علیہ السلام کی بیٹی جو تھی وہ ایمان والی تھی، اور ماں ان کی جو تھی وہ ایمان ہی نہیں لائی تھی، بدکاروں کا ساتھ دیتی تھی۔ تو یہ تو ضروری نہیں ہے کہ ماں بھی نیک ہو اولاد کے ساتھ، یا اولاد بھی نیک ہو اپنے ماں باپ کے ساتھ ساتھ۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ ماں باپ نیک ہوں اولادیں بد ہوں،
جیسے نوح علیہ السلام کا لڑکا، اور لوط علیہ السلام کی جو ہے بیوی وہ بت تھی، میں نے آپ کو مثال دے دی۔ زندگی کے مزے کیسے لیے جا سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے زندگی کے مزے کیسے لیے جا سکتے ہیں؟ زندگی کے مزے میرے بھائی آپ شریعت پہ عمل کر کے لے سکتے ہو، کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ کامزن ہو اور اپنے دل کو صاف کریں، بالکل ہر طریقے کے بغض، جلن، حسد چیک کر کے سویا کریں 5 منٹ روز اپنے آپ کو، کہ آج آپ نے دن میں کیا کیا حرام کام کیے، ان کی توبہ کر کے اور آگے نہ کرنے کا عزم کر کے، لوگوں کے لیے آپ کے دلوں میں محبت ہے یا نفرت ہے یا بغض ہے، سب چیک کریں اور اسے دور کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کا دل صاف ستھرا ہوگا تو آپ یقین کریں دل پاک ہونے پہ اللہ پاک اس میں، کیونکہ اللہ پاک ذات ہے، وہ آپ کے دل میں بس جائے گا، اور جس کے دل میں اللہ بس گیا آپ یقین کریں اسے تو یہیں سے جنت کے مزے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ دنیا میں ہیں اب بھی، میں جانتا ہوں، میرے استادوں میں بھی ہیں جو واقعی زندگی کے مزے لے رہے ہیں۔ رسول اللہ کی شریعت ایسی چیز اللہ نے ہمیں دی ہے، مطلب ہمیں اللہ کا احسان مند ہونا چاہیے کہ اتنا پاک نبی ہمیں دیا، جو پاک کلام لے کے آیا اور پاک شریعت لے کے آیا، کہ آپ یقین کریں ذرا سی ناپاکی آپ کے اندر اگر آتی ہے تو کیسی بے چینی ہو جاتی ہے۔ آپ کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ فوراً غسل کرتے ہو، یا کوئی پیشاب کا قطرہ آ جائے تو آپ پاک کرتے ہو کپڑوں کو، اپنا استنجا کرتے ہو۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ کو اللہ سے جوڑنے والی چیزیں ہیں، تو آپ کا ظاہر بھی پاک ہو اور آپ کا باطن بھی پاک ہو، آپ کا روحانی سفر جو ہے وہ اللہ کی طرف ہونا چاہیے، آپ کی روح توانا ہونی چاہیے۔ اور روح جو ہے وہ میں کئی بار بتا چکا یہ آسمانی چیز ہے، جسم جو ہے وہ زمین پہ ملا ہے ہمیں، تو یہ زمینی غذاؤں سے توانائی پاتا ہے، لیکن روح جو ہے وہ آسمانی چیز ہے، تو آسمان سے ہی آنے والی چیزوں سے اس کی غذا ہے اور توانائی ملتی ہے، جیسے وہی ہے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہے، حضور کی 63 سال کی زندگی، وہ بھی اللہ نے ہمیں اسی لیے دیا کہ ہم اسے پڑھیں، اس پہ عمل کریں اور زندگی کے مزے لیں۔ لڑکے لمبے بالوں کی چوٹی باندھتے ہیں، کیا یہ گناہ ہے؟ ان کا سوال یہ ہے لڑکے لمبے بالوں میں چوٹیاں باندھتے ہیں، کیا یہ گناہ ہے؟ نہیں بھائی، میرے نزدیک تو کوئی گناہ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت سے صحابہ لمبے بال رکھتے تھے اور انہیں باندھتے بھی تھے۔ نماز کے ٹائم نبی نے منع کیا کہ باندھا نہ کرو اور کپڑے نہ لپیٹا کرو اور بالوں کو نہ باندھا کرو، باقی تو آپ کھلے رکھیں بال یا چوٹی باندھیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ میری عمر 58 ہے، شوہر کی 60 ہے، ان میں شہوت بہت ہے، میری ضرورت رہتی ہے، ان میں میرا کوئی دل نہیں ہوتا، نہاتے ہوئے شرم آتی ہے، کیا کروں؟ ان کا بڑا اچھا سوال ہے میری بہن کا، کہ ان کی عمر 58 سال ہے، ان کے شوہر 60 سال کے ہیں، ان میں شہوت ہے، ان کی بالکل طبیعت نہیں ہوتی، انہیں نہاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، بچے بڑے ہیں، تو کیا کیا جائے؟ آپ کو اپنے شوہر کی ضرورت پوری کرنی ہے میری بہن، اللہ کی طرف سے آپ کو حکم ہے۔ نبی نے فرمایا مرد اگر اونٹ کی پیٹھ پہ بیٹھ کے بھی عورت کو بلائے تو اسے جانا ہے۔ مین نکاح کا مین معاملہ یہی ہے۔ قرآن میں اللہ نے سورہ مومنون آیت 2-3 میں یہ بات کہی کہ جو سیکس ہے اگر یہ ڈسپلن طریقے سے ہو، مطلب اللہ رسول کے دائرے میں ہو، تو اسے کرنے والے کو یا سیکس کو برا نہ سمجھا جائے۔ اگر آپ کے شوہر آپ کی ضرورت محسوس کرتے ہیں تو آپ کی عمر نہیں دیکھی جائے گی، نہ یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کو شرم آ رہی، بالکل نہیں شرمانا، بلکہ اپنی بہو بیٹیوں کو بھی آپ یہ ٹیچنگ دیا کریں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکس کے بارے میں مدینہ کی انصار کی عورتیں آگے سوال کیا کرتی تھی، اور حضرت عائشہ ہماری ماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ برکت اور رحمت اور فضل ہو اللہ کا ان عورتوں پہ، انصار کی، جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوال کر کے ہم تک دین پہنچایا۔ وما علینا الا البلاغ۔